السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، جمہوریت اور آمریت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب پاکستان میں ماشاء اللہ تھا اور پرویز مشرف کا دور تھا، اس وقت امریکہ نے صرف ایک فون کیا اور ہم نے وہ تمام سہولتیں جنہیں امریکہ کو ضرورت تھی وہ ہم نے پیش کر دی، اور امریکہ کو بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کا خیال تھا کہ کچھ چیزیں پاکستان تسلیم کر لے گا اور کچھ چیزیں جو ہے وہ انہیں مسترد کر دے گا، لیکن ہم امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گئے، جس کا نتیجہ پچھلے 20 سال کے دوران ہم نے دہشت گردی کی شکل میں بھگتا۔ ہمارے ہزاروں پاکستانی بے گناہ شہری اور جوان اور سیکیورٹی کے لوگ شہید ہوئے، اربوں ڈالرز کا ہمارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہوا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی اور ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ پاکستان دہشت گردی کا منبع اور ماخذ ہے، سورس ہے، جہاں سے دہشت گردی پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ جب امریکہ شکست کھا کر، ناکامی کے زخم لے کر افغانستان کو چھوڑنے پر مجبور ہے اور نیٹو کی 40 ممالک کی فوجیں بھی اسی طرح ہزیمت کے ساتھ یہاں سے جا رہی ہیں، تو امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسے افغانستان پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں فضائی اڈے مل جائیں، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اب چین اور روس پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم کر سکتے ہیں جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہو۔ لیکن پاکستان نے نہ صرف فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ تمام سہولتیں جو پہلے امریکہ کو حاصل تھیں کہ وہ کسی بھی ملک سے پرواز کر کے پاکستان کی فضائی حدود کو استعمال کر کے اپنے ڈرون لے کر افغانستان کے کسی علاقے میں، حتیٰ کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بھی ماضی میں ڈرون حملے اور جو ہے نا وہ گولہ باری کی جاتی رہی ہے اور بے گناہ شہریوں کو شہید اور جو ہے کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان نے جب انکار کیا ہے تو امریکہ نے پھر اسے خوش کرنے کے لیے، اس کا دل لبھانے کے لیے پہلے اسے ایک پیکیج دینے کی کوشش کی ہے مالی۔ پاکستان نے وہ قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فیٹف میں پاکستان کو گرے لسٹ، وائٹ لسٹ میں لانے کا عندیہ دیا ہے، پاکستان نے وہ بھی تسلیم نہیں کیا۔ پھر امریکہ نے اب ایک نیا کھیل کھیلا ہے، اپنے دوست بھارت کو قائل کیا ہے کہ آپ کسی طرح 370 کا وہ سیکشن واپس جو ہے وہ جو آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرتے ہوئے اسے بحال کر دیں تاکہ پاکستان خوش ہو جائے اور مجھے پاکستان میں فضائی اڈے مل جائیں۔ اس حوالے سے انڈیا ٹوڈے نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ بی جے پی کی حکومت 370 کا قانون واپس جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سال سے RSS ہندوتوا کے نظریے پر عمل کر رہی ہے اور بڑی مشکل سے بی جے پی کو 2/3 میجارٹی ملی، جس کے بعد اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا۔ لیکن امریکہ کے دباؤ پر اب بھارت نے یہ ایک جو ہے کھیل کھیلا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھارتی عوام کا رسپانس دیکھنا چاہ رہے ہوں، وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ پاکستان اس پر کس طرح جو ہے رد عمل دیتا ہے، لیکن اس پیشکش کا، اس خبر کے لیک ہونے کا تعلق یقیناً امریکی دباؤ سے ہے جو اس نے بھارت پر ڈالا ہوا ہے۔ امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اگر پاکستان دباؤ میں نہیں آیا، میری تڑی میں نہیں آیا، تو چلے میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ لوں، ایون اس کے گھٹنے پکڑ لوں، بھارت کے ذریعے 370 کا جو سیکشن ہے وہ جو ڈیلیٹ ہوا تھا اسے واپس کروا دوں، کسی طرح مجھے فضائی اڈے مل جائیں تاکہ افغانستان پر روس، چین اور پاکستان اپنا قبضہ مستحکم نہ کر سکیں۔ لیکن یہ 20 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے، آج کا پاکستان کافی آگے نکل چکا ہے، اور پھر یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ آج پہلی دفعہ 70 سال کے دوران ہماری سیویلین قیادت اور ملٹری قیادت دونوں ہی بالکل ایک پیج پہ ہیں کہ ہم نے کسی بھی صورت میں امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دینے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عادی تھا امریکہ ہمیں دھمکیاں دینے کا، ہمیں بلیک میل کرنے کا، ہمیں نظر انداز کرنے کا، اب وہ بالکل پریشانی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں ہماری جو ہے نا ریکویسٹ کر رہا ہے، ہماری منتیں کر رہا ہے، لیکن پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں نہ تو ہم فضائی اڈے دیں گے، نہ ہم افغانستان کی جنگ میں کودیں گے، نہ ہم اب دوسروں کے لیے اپنے شہریوں کو مروائیں گے، اور نہ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ مزید تباہ برباد کریں گے۔
یہ ہوتی ہے قومی خودداری، اور یہ فرق ہوتا ہے جمہوریت اور آمریت کے درمیان۔ یہ جمہوریت کا حسن ہے، بھلے ہم داخلی سطح پر ہماری حزب اقتدار حزب اختلاف ایک دوسرے کے ماتھے پھوٹتے رہیں، لیکن پھر بھی جہاں قومی خودداری کا سوال پیدا ہوتا ہے، جہاں قومی غیرت اور حمیت کے بات آتی ہے، تو پھر ہی قوم پوری متحد اور یکجہت نظر آتی ہے۔ اور آج کا پاکستان بالکل اس بات پر متحد کھڑا ہوا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں امریکہ کو نہ تو فوجی اڈے دینے ہیں، نہ امریکہ کی کوئی ایسی بات ماننی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے مفادات پر زک پڑتی ہو۔ یہ جو 370 کا سیکشن ختم جو ہے واپس لینے کا جو ایک بھارتی سوچا جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے، اس کا مطلب بھی پاکستان کو خوش کر کے اس سے فوجی اڈے لینا ہے، لیکن اب پاکستان جو ہے ان ڈرامے بازیوں میں نہ تو آنے والا ہے، نہ ہی مزید دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت۔